اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم وبعد۔ جیسا کہ ہم نے اس سے پہلے بھی فرما دیا ہے کہ انشاءاللہ علوم القرآن کے بارے میں بات کی جائے گی۔ قرآن، اس کی تعریف لفظاً و اصطلاحاً جو ہو چکی ہے، اب آگے یہاں سے انشاءاللہ الرحمن آج اس ایپیسوڈ میں وحی کے بارے میں بات ہوگی۔ چونکہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن پاک نازل ہوا ہے وہ وحی کے ذریعے نازل ہوا ہے، اس لیے وحی کو سمجھنا سب سے پہلے ضروری ہے۔ اللہ رب العالمین نے انسانوں کو آزمائش کے لیے پیدا کیا ہے۔ جو ہماری چاروں طرف یہ دنیا ہے، اس دنیا کو ٹھیک ٹھیک استعمال کرنا، اور اس دنیا کے اندر اللہ رب العالمین ہمیں کس طرح راضی ہوگا اور کس طرح راضی نہیں ہوگا، اور اللہ رب العالمین کو ہم کس طرح پسند آئیں گے، اس کے لیے علم کا ہونا ضروری ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے جو ہمیں ذریعے علم دے دیے ہیں وہ ہے 3۔ نمبر 1 حواس خمسہ ظاہرہ، نمبر 2 عقل، نمبر 3 وحی۔ حواس خمسہ ظاہرہ کن کو کہتے ہیں؟ انسان کی آنکھ، کان، ناک، ہاتھ، پیر، یہ 5 اعضاء جن سے ایک انسان علم حاصل کر لیتا ہے۔ نمبر 2 اس کے بعد عقل، انسان عقل کے ذریعے علم حاصل کر لیتا ہے۔ نمبر 3 ان 2 کے علاوہ انسان وحی سے علم حاصل کر لیتا ہے۔ اب یہ انسان کو کس طرح سمجھ میں آگئی، اس کے لیے مثال سمجھے۔ میرے سامنے ایک انسان ہے، اور یہ انسان اس کا رنگ گورا ہے، اس کا رنگ کالا ہے، اور اس کے کان ایسے ہیں، اس کی آنکھیں ایسی ہے، تو یہ تمام چیزیں ہیں مجھے جو معلوم ہوتی ہے، یہ میری آنکھوں نے مشاہدہ کیا۔ ان آنکھوں کے مشاہدہ کرنے کے بعد میں نے آپ کو بتا دیا کہ میرے سامنے جو انسان ہے یہ اس طرح کے کلر کا ہے۔ اگر میں اپنی آنکھوں کو بند کروں پھر یہ بتا دوں، میں عقل سے بتا دوں کہ اس کا کلر کیسا ہے، اس کی رنگت کیسی ہے، تو یہ انسان کی عقل نہیں بتا سکتی ہے، بلکہ یہ مشاہدہ صرف میری آنکھوں سے ہی ہو سکتا ہے۔ تو اب اسی انسان کے بارے میں اگر ہمیں یہ سوچنا ہو کہ یہ انسان کسی نہ کسی کا بیٹا ہے، یہ انسان کسی نہ کسی کا باپ ہے، یہ کسی نہ کسی سے پیدا ہوا ہے، یہ مشاہدہ میں نے کس سے کیا ہے؟ یہ نہ میری آنکھوں نے بتا دیا، نہ میرے ہاتھوں نے بتا دیا، نہ میری زبان نے بتا دیا، نہ میرے کانوں نے بتا دیا، بلکہ یہ مشاہدہ جو مجھے ہوا ہے، یہ علم مجھے جو حاصل ہوا ہے، یہ میری عقل سے ہوا ہے۔ ٹھیک، لیکن عقل کا بھی ایک دائرہ جو ایک محدود ہے، اس کی بھی ایک حد ہے، اس کی ایک لمٹ ہے۔ لیکن اب اسی انسان کے بارے میں اگر ہمیں یہ سمجھنا ہو کہ اس انسان کو اس کے اوپر کیا کیا حکم ہیں جو اس کے اللہ کی طرف سے اس کے اوپر ضروری ہے، جو اللہ نے اس کے اوپر لازم کر دیے گئے ہیں، جس سے اس کی جنت بھی بنے گی، جس سے اس انسان کی زندگی بھی بہتر بنے گی، دنیا بھی اور آخرت بھی، اس کے لیے اس انسان کو کیا کیا کرنا ہے، تو یہاں پہ آپ کے حواس خمسہ بھی ظاہرہ بھی خاموش ہو جائیں گی، آپ کی عقل بھی خاموش ہو جائے گی۔ کس چیز سے انسان اللہ سے زیادہ قریب ہوگا، اس سے اللہ پسند کرے گا، اس کے لیے جو ضروری ہے وہ ہے وحی۔ تو وحی وہاں پہ نازل ہو جاتی ہے جہاں پہ انسان کے حواس خمسہ ظاہرہ جواب دے دیتے ہیں، جہاں پہ انسان کی عقل سٹاپ ہو جاتی ہے تو وہاں پہ وحی آ جاتی ہے۔ یہاں تک ہمیں وحی سمجھ میں آ گئی ہے، یہاں سے ہم آگے سمجھیں گے وحی کا مفہوم۔ یہ تمہید ذہن میں رکھنے کے بعد اب اس کی لفظی معنی اور اس کی اصطلاحی معنی ہے۔ لفظی معنی اس کا ہے یہ وحی و ایحاء، اس دونوں کا مطلب ہے اشارہ کرنا، جلدی سے کسی کی طرف اشارہ کرنا، جیسے وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ، جیسے قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ، یہ تمام وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا، تو یہ تمام اشارے کے معنی میں آ گئے ہیں۔ اس کی جو اصطلاحی تعریف ہے، اصطلاحاً اس کو کس کو کہتے ہیں؟ کلام اللہ المنزل علی نبی من انبیائہ، کہ اللہ تعالیٰ کا وہ کلام جو اس کے کسی نبی پر نازل ہو، یہ اس کی اصطلاحی تعریف ہے۔ تو وہی سب سے پہلے وحی کو سمجھنا، اس کے لیے جو ہمارے پاس اس کا خلاصہ یہ ہے، نمبر 1 ہمارے پاس جو علم حاصل ہوتا ہے وہ اس کے لیے 3 ذرائع، نمبر 1 حواس خمسہ ظاہرہ، آنکھ، کان، ناک، ہاتھ، پیر، اور نمبر 2 عقل، نمبر 3 وحی۔ اس وحی کا جو لفظی معنی ہے وہ ہے جلدی سے کسی کی طرف اشارہ کر لینا، اور اس کی جو اصطلاحی تعریف ہے وہ ہے المنزل، کلام اللہ المنزل علی نبی من انبیائہ، کہ اللہ رب العالمین کا کلام جو کسی نبی پر نازل ہو،
اس کو اصطلاحاً یہ کہتے ہیں۔ اب اس وحی کے جو طریقہ کار، یہ وحی آتی کس طرح تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور کتنے طریقوں سے آئی ہے، وہ انشاءاللہ آگے ہوگا۔ اما علیہ الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔